बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुद व या का नस्तईन। थैंक यू वेरी मच। माज़रत आप लोगों को कुछ इंतज़ार करना पड़ा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है और बड़ी तकलीफ़ हो रही है ये सारी गुफ्तगू आपसे करते हुए। रंज, गम, गुस्सा, सारे सेंटिमेंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की एहतजाज की तारीख के अंदर जो अलमनाक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है, जिसे हम इस्लामाबाद मैसेकर का नाम दे रहे हैं, पाकिस्तान की एहतजाजों की तारीख में इस किस्म का रवैया किसी हुकूमत या रिजीम की तरफ से पुरअमन एहतजाजियों के हवाले से नहीं मिलता है। आज बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। बहुत से इस रिजीम के, इस हुकूमत के प्रोपेगेंडस हैं जिनका जवाब आज हम देंगे। मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम, सारा पाकिस्तान का एक एक बच्चा ये दुख और ये तकलीफ महसूस कर रहा है जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है। जिस तरीके से एक फस्ताई रिजीम ने, एक जाबिर, एक जालिम हुकूमत ने पुरअमन एहतजाजियों पे इनडिस्क्रिमिनेट फायर किया, लाइव एम्यूनेशन इस्तेमाल किया, लोगों के बच्चों की जानें ली। ये सब कुछ आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, और नेशनल मीडिया में तो बहुत से दोस्तों को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है, जिन्होंने उसकी तफसील में जाने की कोशिश की। हुकूमत जिन हकायक को छुपाने की कोशिश कर रही थी, ये रिजीम जिन शहादतों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी, उसको जब सहाफ़ी कम्युनिटी के दोस्तों ने अनकवर करने की कोशिश की, दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, तो आज उनको भी पाबंद सलासिल किया गया, उनको भी उठा लिया गया। इस किस्म का रवैया, इस किस्म की फस्तायत आज से पहले हमने नहीं देखी है। मैं सबसे पहले तो आपसे उन लोगों के नाम शेयर करूंगा जिनकी शहादतें फिल वक्त कंफर्म हो चुकी हैं। गो के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो नंबर तो इससे बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग हैं जो मिसिंग हैं, हमें नहीं पता कि उनका फेट क्या है, क्या वो शहीद हो गए हैं या उन्हें उठा लिया गया है। बहुत से लोग हैं जो गिरफ्तार हैं, उनका एक फिगर पुलिस हमें दे रही है और एक फिगर है जो हमारे पास एक फिगर है। बहुत से लोग हैं जो जख्मी हैं और देन एक कैटेगरी है जो शदीद जख्मी है, क्योंकि जिस दिन पहले दिन ये वाकया हुआ और उसके बाद जो हमारे पास फिगर्स आए, उसमें हर रोज इजाफा हो रहा है शहादतों में। सो मैं, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उन नामों से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं नुमान को कहूंगा जरा ये साथ साथ इसको। मुबीन मलिक, इनका ताल्लुक एबटाबाद से, इन्होंने जामे शहादत नोश किया। अब्दुल कादिर अगेन एबटाबाद से शहीद हुए। तारिक खान शांगला से शहीद हुए। मलक सदर अली मर्दान से, इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद अली चारसदा से, ये भी शहीद। अनीस सत्ती कोटली सतिया, इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद अलियास इस्लामाबाद से, ये भी शहीद हुए। सरदार शफीक खान, इनके हवाले से मैं बाद में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस लिस्ट के बाद। डेरा गाजी खान शहीद। अब्दुल रशीद किला सैफुल्ला शहीद। अहमद वली पशीन शहीद। इमरान अब्बासी, इनका वैसे तो इस्लामाबाद से ताल्लुक, मुकीम इस्लामाबाद में थे, बताल्लुक इनका खानपुर जिला हरीपुर से, शहीद। और एक और हमारा दोस्त शहीद जिनका नाम ताज वली, और इनका जनाजा आज रात जो है वो 8 बजे है। आज रात 8 बजे। इनका ताल्लुक चारसदा से है, इनका ताल्लुक चारसदा से। जो लोग शदीद जख्मी हुए
اور زخموں کی تاب نہ لا سک رہے ہیں، وہ ڈیٹا ہمارے پاس آہستہ، یہ ہم نے 12 نام آپ سے اس لیے شیئر کیے ہیں کہ ان کے جنازے، ان کی ویڈیوز، جو ان کو گولیاں لگی وہاں پہ موقع پہ ڈی چوک کے ارد گرد، وہ ساری ویڈیوز، وہ ثبوت ان کے موجود ہیں. فی الوقت یہ کوائف ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مسنگ ہیں یا جو لوگ شدید زخمی ہیں، یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ چیزیں کنفرم ہوں گی، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے. مگر ہم آپ سے صرف وہ کوائف شیئر کر رہے ہیں جس کو ہم کل آپ کے ساتھ ان کے تمام وہ شیئر کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو چلا دیں، صرف چند چیزیں ہم نے آپ کے لیے کمپائل کی ہیں. یہ آپ کا ڈیٹا ہے یا یہ پولیس نے دیا ہوا ہے؟ نہیں جی، یہ ہمارا اپنا ویریفائڈ ڈیٹا ہے، ہمارا اپنا ڈیٹا کلیکشن سینٹر ہے. جب تک ہم اس کو کراس ویریفائی نہیں کرتے، ہم کسی سے محمد علی 4 سدہ، احمد ولی پشین بلوچستان، یہ دیکھیں کہ ان کے جنازے جب ان کے شہروں میں پہنچے تو کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے پرچم جو ہیں وہ ان کے کافنز اور ان کی گاڑیوں پہ آگے آ لیجیے. سردار علی مردان، تھینک یو فار دا کوشچن. احمد ولی پشین بلوچستان، عمران عباسی ہری پور، یہ جن کے بارے میں نے کہا کہ ہی واز ریزیڈنٹ ان اسلام آباد بٹ بیسیکلی ہی از فرام خانپور، ہری پور. عبد القادر ایبٹ آباد، جی پلیز. کوہاٹ، الیاس اورگزئی، یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ جو ویڈیو آخر میں دکھائی آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں. یہ سردار شفیق خان لنڈ، ڈیرہ غازی خان، یہ ہمارے وہ شہید ہیں کہ جن کی ڈیڈ باڈی پمز میں پڑی رہی. ان کے لواحقین، پاکستان تحریک انصاف، آپ کی برادری میں سے صحافی بھائی، وہ وہاں پہ ہاسپٹل میں جا کے کوائف ڈیمانڈ کرتے رہے، گھر والے میت مانگتے رہے، مگر انہیں انکار کیا جاتا رہا. 2-3 دن تک باقاعدہ طور پہ ریفیوز کر دیا کہ یہ ڈیڈ باڈی یہاں ہے ہی نہیں، ان کو نہیں دیا گیا. ان کی آہو بقا آپ میں سے بہت سے چینلز پہ یوٹیوبرز، ہمارے دوست جو صحافی ہیں، وہ اٹھاتے رہے کہ یہ ڈیڈ باڈی، یہ میت ان کے حوالے کی جائے، مگر یہ ایسی ظالم اور جابر رجیم ہے جنہوں نے انکار کیا. اور اب پنڈی کے ہاسپٹل سے یہ کہہ کے یہ ڈیڈ باڈی دی گئی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی جو موت ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی. ہم نے اسی لیے آن سائٹ آپ کو یہ ویڈیو شیئر کی ہے کہ جس وقت ان کو بلٹ لگی اور کس طریقے سے وہ نوجوان ان کو اٹھا رہے ہیں موقع پہ، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حکومت کس طریقے سے وہ شہادتیں اور ان میتوں کو چھپانے کی یہ رجیم کوشش کر رہا ہے. اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. جنازے نہیں چھپتے ہیں، شہادتیں نہیں چھپتی ہیں، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ، یہ تو صرف ایک ویڈیو ہے، ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. یہ سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے انٹرنیشنل میڈیا کے آؤٹ لیٹس ہیں جو آلریڈی یہ چیزیں آپ کے ہمارے سے پہلے رپورٹ کر چکے ہیں. زیادہ ان کو ایکسس، آپ کے اور میری ایکسس پہ تو ان کو پھر تکلیف ہو جاتی ہے نا، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. مگر یہ انٹرنیشنل میڈیا کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر چکے ہیں. بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں.
گارڈین کی ایک رپورٹ ہے، اس کو دیکھیں. مذاق خیز بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا بیان، اس رجیم کا بیان یہ ہے کہ ایک گولی نہیں چلی ہے. وہ بار بار ہم سے نام پوچھتے ہیں، وہ بار بار ہم سے ثبوت پوچھتے ہیں. یہ نام بھی موجود ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں، اور جتنی گولیاں آپ نے چلائیں وہ میرے خیال میں وہ چھپ نہیں سکتی ہیں، کیونکہ ان کی جو گونج ہے ان گولیوں کی وہ کئی سالوں تک اس فسطائی دور کی یاد ان لوگوں کو، اس قوم کو دلاتی رہے گی. جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی حوالے سے ہے. آپ کے ایک اور آپ کی برادری میں سے صحافی شاکر عباسی صاحب، وہ جو پولی کلینک اسپتال میں لائے گئے گولیاں لگنے والے زخمیوں اور شہیدوں کی انہوں نے لسٹ شیئر کی. حکومت نے پولی کلینک کے اوپر پریشر ڈال کے بعد میں اس لسٹ کو انہیں کہا جی یہ وہ لسٹ ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ لسٹ آپ کو پتا ہے جس طریقے سے آپ لوگ بڑی مشکل سے وہ حصول کرتے ہیں وہ انفارمیشن. تو انہوں نے بعد میں اس رجیم نے ان پہ پریشر ڈالا اور اس لسٹ کو ڈسون کرنے کی کوشش کی گئی. اسی لسٹ کے اندر سے پھر 2 بندوں کے جنازے جو ہیں وہ ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھائے ہیں، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی اپنی ایشو کی ہوئی لسٹیں، جو شاید ہو سکتا ہے اس وقت ڈاکٹرز نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے جلدی دے دی ہوں، اور بعد میں رجیم کو سمجھ آئی ہو کہ یہ کام اس طرح نہیں تھا. شفیق کے حوالے سے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کتنا بڑا ظلم ہے. انصاف ڈاکٹر فورمز کے ڈاکٹر اور سٹاف کا اغوا، جو کہ یہی انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے رپورٹ کی ہیں. یہ سب صرف اس لیے ہے کہ اس کو چھپایا جا سکے، مگر یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے، میں 2-4 نقطے کر کے اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا عمر ایوب صاحب سے اور میرے سجاد صاحب سے کہ یہ بات کریں گے. یہ تو بالکل ایسے ڈی چوک پہ تو ایسے تھا کہ جیسے کوئی کربلا ہو. یہ تو جدیدی قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں فسطائیت پھیلائی ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں سے. یہ جو وقت کے یزید ہیں جنہوں نے وہاں پہ ڈی چوک میں کربلا سا سما پیدا کیا اور اپنے ہی بچوں پہ، معصوم بچوں پہ گولیاں چلائیں. مطلب دنیا کا کون سا قانون یہ کہتا ہے کہ پرامن احتجاجی نوجوانوں، بچوں، عورتوں کے اوپر گولیاں برسائی جائیں؟ کون سا قانون ہے جو جان لینے کی اجازت دیتا ہے؟ وہ کون سا قانون ہے جو کہتا ہے کہ تم ایک چوک میں بیٹھو گے اور ہم تمہیں گولی مار کے تمہاری جان لے لیں گے احتجاج کی وجہ سے؟ وہ کون سا ایسا گناہ کیا تھا ان بچوں نے؟ وہ کون سا ایسا ظلم کیا تھا ان نوجوانوں نے؟ وہ کون سا ایسا کام کیا تھا جس پہ یہ حکومت، یہ رجیم، یہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے اور ان سے جینے کا حق چھین لینا چاہیے؟ کس لیے؟ مجھے کوئی ایسا قانون دنیا میں دکھائیں جو اجازت دیتا ہو اس حکومت کو کہ آپ پرامن پروٹیسٹرز کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں. کبھی بھی نہیں. یہ لیگیسی ہے ماڈل ٹاؤن والوں کی، جو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا تھا. یہ لیگیسی ہے پیپلز پارٹی کی 77 میں. آپ دیکھ لیں یہ پی ڈی ایم کی دونوں پولیٹیکل پارٹی کی لیگیسیز ہے جو آج تک یہاں چل رہی ہے. اور یہ رجیم کس طریقے سے ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اپنے ہی لوگوں کی جان لے رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ متی اللہ جان کی گرفتاری یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ہونٹ سینا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نہ پاکستان میں کوئی بول سکے، نہ پاکستان میں کوئی سن سکے، نہ پاکستان میں کوئی دیکھ سکے. پاکستانی اور پاکستان یہ they should be blind, they should be deaf, nobody should be able to speak. پروٹیسٹ اتنا بڑا گناہ ہے، احتجاج اتنا بڑا گناہ ہے. کوئی اندازہ ہے ان فسطائی یزیدوں کو کہ جن کے بچے چلے گئے ہیں آج ان کے گھروں میں کیا حالت ہوگی؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ مجھے لوگ، کسی دوست نے کہا کہ جی وہ وہاں سے وہ بندے جس وقت فائر ہوا تو بندے بھاگ رہے تھے. او بھائی ذہن میں رکھیے گا یہ پرامن پروٹیسٹرز تھے، احتجاج کرنے آئے تھے. احتجاج کا حق آئین نے دیا ہے. گیس کے لیے تیار تھے ذہنی طور پہ، ربر بلٹس کے لیے تیار تھے ذہنی طور پہ، سٹن گرنیڈز بھی استعمال ہوئے ہیں، تیار تھے ذہنی طور پہ. یہ کوئی ملیٹنٹس نہیں تھے، یہ کوئی بت نہیں تھے، یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے، یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ احتجاج کرنے گئے تھے. ہاں شیلنگ ہے، شدید کر دو. ربل بلٹس پہلے بھی برساتے رہے ہو اور برس جاتی، مگر گولیاں مار رہے ہو تم یار. اور پھر ہم سے پوچھتے ہو اور انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو کہتے ہو کہ ایک گولی فائر نہیں ہوئی. آپ نے سنا ان وزیروں کے بیان، کہتے ہیں جی کوئی ایک گولی، کہتے ہیں گولی فائر ہی نہیں ہوئی.
مطلب میں تو ان کی بے حسی کے اوپر حیران ہوں کہ یہ کہتے ہیں گولی فائر ہی نہیں. یہ لوگ وہ دلیر اور بہادر تھے جو اپنے پرامن آئینی احتجاج کے حق کو ایکسرسائز کر رہے تھے. کسی کو حق نہیں تھا ان کے اوپر گولیاں برسانے کا. ایون اگر جنگیں بھی ہو رہی ہوں اور فوجی بھی آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہاں بھی مورچے ہوتے ہیں. وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں, کور لیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ گولیاں چلنی شروع ہو جائیں تو تم آگے. سو یس, they had all the right to protect themselves. This government had no right to shoot at peaceful protesters who was protesting and exercising their constitutional right. یہ باتیں کرتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی ہے. ایک وزیر کہتا ہے کہ ریاست کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. میں نے تو یہ پڑھا اور سنا تھا کہ ریاست ماں کی سی ہوتی ہے. میں نے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ایسے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہ ریاست کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا کہ جو ریاست ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی جان لینا شروع کر دیتی ہے. یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ نسلیں معاف نہیں کریں گی. نفرتوں کے وہ بیج اور وہ رشتے قائم کر لی آپ نے کہ یہ آپ کو نسلوں تک ہانٹ کریں گے. یہ معاف نہیں کریں گے یہ لوگ آپ کو اپنے. اور یہ کہتے ہیں, یہ ایک بات میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اگر بھائی اجازت دیں تو میں کر لوں کہ جی یہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے. ایک جگہ یہ بھی آیا, ایک طرف کہتے ہیں گولی نہیں چلی, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے تو وہاں. سو لیٹ می بی آن ریکارڈ کہ جو پہلا پروٹیسٹر جس کو گولی ماری گئی وہ سی پیک روٹ پہ جس وقت ساؤتھ کے پی کا قافلہ جس کو کیپٹن عمر امین لیڈ کر رہے تھے اپنے باقی ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ اور باقی ضلعوں کے ساتھ, وہ جس وقت داؤد خیل پہنچا تو پہلا پروٹیسٹر جو ہے اس کو گولی وہاں لگی ہے. اور یہ عصر سے مغرب کے دوران کا وقت تھا. یہ میں آپ کو 24 کی بات بتا رہا ہوں. سو اگر کوئی یہ کہتا ہے اور یہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو بتانے کی کوشش کرتا ہے, چاہے کوئی انفارمیشن منسٹر ہے یا انٹیریئر منسٹر ہے یا وزیر اعظم پاکستان ہے, بولتا نہیں ہے وزیر اعظم پاکستان, بولے نا. اپنے بچوں کی جان لینے کے بعد جو ہے وہ کیا شکل ہوتی ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. سو یہ کہنا کہ کیونکہ یہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے that's why they were fired upon, and on one hand they said there was no firing at all. So no, ان کا ارادہ تھا. تو 24 کو ہی عصر و مغرب کے دوران ہمارے پہلے بندے کو یہاں پیٹ سے نیچے وہ فائر لگا. ساؤتھ کے پی کا جو قافلہ تھا اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ سے اس کی شیئر کر دیں گے. He was taken to the ڈیا خان ہاسپٹل and treated. سو یہ بڑا ایک ان کی باتوں میں تضاد سامنے آ رہا ہے کیونکہ یہ جو واقعہ ہو گیا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کو چھپا کیسے کریں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور میں آئی کنڈیم دوز ایلیمنٹس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کی احتجاجی تاریخ کی اٹ واز ون آف دی گریٹسٹ موبلائزیشن ان پاکستان, پیسفلی ڈن. اتنی بڑی موبلائزیشن پاکستان میں خصوصاً کے پی کی طرف سے میں نہیں سمجھتا, میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی موبلائزیشن پیسفلی جو ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہو. موبلائزیشن ہوئی, راستوں سے رکاوٹیں ہٹاتے گئے, ایک رکاوٹ, دوسری رکاوٹ, تیسری رکاوٹ, اینڈ دین یو آر ان ڈی چوک. جو عمران خان صاحب کا ایک جو ایک حکم تھا وہ وہاں ڈی چوک پہ پہنچ گئے سارے. اس میں علی امین خان صاحب خود موجود تھے, اس میں تمام کے پی کے لوگ تھے, پنجاب سے بھی کچھ لوگ تھے, بلوچستان کے لوگ تھے, سندھ سے ہمارے جو لوگ تھے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, بٹ اگین میں کہوں گا وہ کوئی ملیٹنٹ نہیں تھے. جس وقت گولیاں چلیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں سے نکلے, جو ورکر وہاں سے نکلے, یہ ان کا رائٹ تھا ٹو پروٹیکٹ دیئر لائف. You can't put the lives of innocent protesters at risk by telling them to just keep standing in front of the bullets. Why? یہ لوگوں کے بچے ہمارے بچے نہیں ہیں. So میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دلیر لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کیا, اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور خصوصی طور پہ چیف منسٹر کو جو وہاں تک پہنچا, ہزاروں لاکھوں کی لوگوں کی موبلائزیشن کو انشور کر کے, اور اس کے بعد جب آپ کے صوبے کی عزت کا سوال آیا کہ اپنے قائد کی بیوی جو ہے اگر وہ وہاں سے اریسٹ ہو جاتی یا وہ ان کو اغوا کر لیا جاتا
یا ان کو مار لیا جاتا تو ساری آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ لوگ کہتے کہ یہ پختونوں کا چیف منسٹر گیا تھا اور وہ کر کے آ گیا. اس نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ انشور کیا کہ پختون روایات کے پی کی روایات کے حوالے سے وہ کسی کے آگے شرمندہ نہ ہو, کسی کو یہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. اسیسینیشن اٹیمپٹ آن دی چیف منسٹر آف اے پروونس. ڈی چوک تو ایک واقعہ نا سر, ڈی چوک سے جب وہ نکلے, اینڈ لیٹ می ٹیل یو, he was one of the last people who left D Chowk. Let me be very clear on that. One of the last to leave D Chowk. جب وہ نکلتے ہیں تو ڈی چوک سے اگلے چوک پہ اسٹریٹ فائر گاڑی کے اوپر, ڈی چوک پہ بھی, اس سے اگلا چوک منال. جب تک وہ کے پی کی حدود میں نہیں آئے, گاڑیوں نے ان کو چیز کیا, ہٹ اینڈ رن تھا, گاڑیوں نے ہٹ کیا. آپ ان کی گاڑیاں دیکھیے گا, ان کے ڈبل کیبنز جو ہیں ان کو ہٹ کر کے اڑا دیا گیا, ان کا سٹاف اریسٹ کر لیا گیا. ان کی اپنی گاڑی جس میں وہ جا رہے تھے اس کو رائٹ لیفٹ سے جو ہے وہ مارتے رہے ٹو اریسٹ ہم ود ان دی لمٹس آف اسلام آباد. پھر جب وہ کے پی میں پہنچے تو یہ عمر صاحب آپ کو خود بتائیں گے, ہی واز ود دم, کہ کس طریقے سے پنجاب رینجرز کا کیا کام ہے کے پی کی حدود میں, کون سے قانون اور جوریسڈکشن کے تحت پنجاب رینجرز جو ہیں وہ ہری پور اور ایبٹ آباد میں موو کر رہے تھے. وہ بھی آپ کو ابھی اس کو ایکسپلین کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کے پی کی روایات کو اپ ہیلڈ کرنے کے حوالے سے میں چیف منسٹر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دلیر لوگ جو کے پی سے گئے, جنہوں نے بیسیکلی جو روح رواں تھے اس سارے مارچ کے, ان کو سلام ہے. ان ماؤں کو سلام ہے جن کے بچے شہید ہوئے, ان کی نسلوں کو سلام ہے. ہمارے جو ورکرز ہیں, گرفتاریوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی, ہم بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہے. ہمارے حساب سے 5,500-1,000 آدمی پاکستان میں اریسٹ کیا گیا بفور 24 نومبر ان ڈفرنٹ آپریشنز ان ڈفرنٹ پروونسز. 5,500 ہر ضلع کے اندر. یہ میں پنجاب کو ساتھ انکلوڈ کر رہا ہوں, سندھ, بلوچستان, ہر ضلع میں سے بندے اٹھائے گئے, بڑی تعداد میں بندے اٹھائے گئے. اور وہ کوئی ایف آئی آرز کے, وہ صرف وہ جو سیکورٹی برانچ کی لسٹیں ہوتی ہیں نا جی, وہ پنجاب حکومت بیٹھی ہے, پتہ نہیں یہ کیا دل رکھتے ہیں اور یہ کیا انسانیت ہے, انہیں کوئی شرم نہیں ہے. ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. وہ ایک اسپیشل برانچ نے ایک لسٹیں بنائی ہوئی ہیں, ان میں صرف پی ٹی آئی کے بچوں کو یہ ایڈ کرتے رہتے ہیں, ان کے ورکرز کو ایڈ کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی کوئی کال آتی ہے ویسے ہی چھاپے شروع ہو جاتے ہیں اور بندے. یہ بات کا فکر ہے. اب کا فکر آپ دیکھیں تو آپ نے یہ جو پولیس کے لوگوں کو بٹھا کے ان سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں, وہ کہتا ہے ایک کے پنڈی میں 700 بندے گرفتار ہوئے ہیں, اٹک والا کہتا ہے کہ ہم نے 1100 گرفتار کیے ہیں. یہ ان کا فکر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ, سینکڑوں ہزاروں میں جو مسنگ ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں. یہ فگر یہ آن ریکارڈ دے رہے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فگر اس سے بہت زیادہ ہے. اور میں اپنے تمام ورکرز کو آج اس پریس کانفرنس کے اس سے وساست سے کہوں گا کہ جو اٹک میں گرفتار ہیں, جو پنڈی میں گرفتار ہیں, تحریک انصاف کے لوگ, ورکر پارٹی کو بھی ہم انسٹرکشنز دے رہے ہیں, خود بھی کر رہے ہیں. جتنے لوگ پہنچ سکتے ہیں, یہ جو ہمارے بچے وہاں پہ اریسٹ ہیں, ان کے لیے ہماری لیگل ٹیمیں موبلائز ہو گئی ہیں. جو بچے اریسٹ ہیں ان کو کمبل, ان کو کپڑے, ان بچوں کو کوئی بھی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق یہاں سے پارٹی بھی انشور کر رہی ہے. اور جن جن ضلعوں کے اندر یہ گرفتار ہیں, یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈائریکشن جو ہے وہ جاری ہو رہی ہے کہ آپ فوری پہنچ کے ان کو ہیلپ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اور میری آزادی کے لیے, خان کی حقیقی آزادی کے خواب کے لیے, انہوں نے یہ ساری قربانی دی ہے. گاڑیاں آپ لوگوں کے صوبے میں سے سب سے بڑی موبلائزیشن تھی. سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں وہاں کھڑی ہیں. آج ایک ویڈیو آئی ہے جو سرکاری لوگ یونیفارم میں, پولیس اور باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے کھڑی ہوئی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں. مطلب وہی وہ گلو بٹ والی جو مینٹلٹی ہے. یاد ہے آپ کو ویڈیوز, آپ کو یاد ہیں وہ ویڈیو آج شیئر کی ہے کسی نے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے, obviously آپ میں سے کسی بھائی نے ہمت کی ہوگی. لوگ یونیفارم میں کھڑے ہو کے گاڑیاں توڑ رہے ہیں. بھائی who has given you this right to destroy the property of Pakistani people? قانون ہے نا 3 سال کے
سزا کا اگر کوئی ڈی چوک میں بغیر اجازت آئے تو دو ان کے اوپر 3 سال والے قانون کے تحت ایف آئی آر اور پیش کرو ان کو عدالتوں کے اندر، اور پھر جج فیصلہ کریں گے ان کا۔ آپ نے ان کو گولیاں ماری، پھر جب وہ بیچارے وہاں سے نکلے اپنی جان بچانے کے لیے تو اس کے بعد آپ ان کی پراپرٹیز جو ہے وہ تباہ کرتے ہیں، ان گاڑیوں کو۔ یہ کیا ہے؟ واٹ کائنڈ آف اے گنڈا گردی از دس؟ یہ تو کوئی حکومت یا ریجیم نہیں، یہ تو مجھے بلی لگتے ہیں۔ مطلب آپ اپنے ہی لوگوں کی گاڑیاں، مطلب انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اسٹیٹ از ریسپانسبل فار مائی پروٹیکشن، اسٹیٹ از ریسپانسبل فار مائی سیکورٹی۔ مجھے بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ذمہ داری میری ریاست کی ہے اور میری سرکار کی ہے، مگر یہ کیسی سرکار اور ریاست ہے جو اپنے ہی لوگوں کی پراپرٹی تباہ کرتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 24 نومبر سے پہلے بلا امتیاز، پہلے تو جو کچھ زیادہ بولتے تھے صرف ان کے گھر توڑے جاتے تھے نا، پنجاب میں ہر ایم این اے ایم پی اے کے گھر میں گھس کے اس کو رینسیک کیا گیا، تباہ کیا گیا، ہر چیز توڑ پھوڑ دی گئی، اور میجورٹی لوگوں کو ہم نے کہا کہ ڈونٹ شیئر، اس سے ورکر میں کوئی خوف پیدا نہ ہو، آپ حوصلہ کریں، یہ تو روٹین چلتی رہے گی۔ وہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں ساری کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہمارے ان لوگوں کو کمبل، گرم کپڑے، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اور میں پارٹی کے دوستوں کو کہوں گا کہ وہ اس پہ ہیلپ کریں۔ ایک نیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان اسمبلی کے اندر ایک قرارداد آئی ہے، بلوچستان اسمبلی میں قرارداد آئی ہے۔ وہ کیا قرارداد ہے کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیں۔ میں مطلب یہ ان احمقوں کی حماقتوں میں روز اضافہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ آپ بین کر سکتے ہیں تو بین کر دیں، ہم بھی کے پی اسمبلی کے اندر قرارداد لے آتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بھی بین کر دیں۔ جو تمہارے بلوچستان میں قرارداد لانے سے پی ٹی آئی بین ہوئی نا، تو انشاءاللہ پھر ہمارے کے پی کے اندر قرارداد لانے سے پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی بین ہونا پڑے گا، اور ہم لے کے آئیں گے۔ اب یہ قرارداد آپ لے آئے ہیں، اب ہم بھی لے کے آئیں گے کے پی اسمبلی میں یہ قرارداد کہ ٹھیک ہے جی، یہ جو فسطائیت کے آرکیٹیکٹس ہیں نا، ان کو بھی ہمیں اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جیسے یہ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، ہم آپ کو صرف کنفرم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کل ہمیں آپ کے سامنے جب ہم جواب دہ ہوں گے تو کوئی چیز اوتھینٹک ہو سکے۔ اب بار بار کہتے ہیں، آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ گورنر راج جو ہے وہ ہم لگا دیں گے، یا یہ خبریں نکل رہی ہیں۔ یہ بھی حماقتوں میں سے ایک اور حماقت ہوگی، یہ آپ کر کے دیکھ لیں۔ آپ اپنے ایک صوبے کے خلاف یہ زہر آپ کب تک اگلیں گے اور کب تک آپ اس کو وہ کریں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مگر کے پی کے عوام نے جس طریقے سے پہلے اس فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے، ڈی چوک میں پہنچ کے ثابت کیا ہے کہ یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، اور ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی ہر سازش کو ناکام کریں گے، آپ کے ہر اوچھے گھٹیا گندے ہتھ کنڈوں کو جو ہے وہ یہ ناکام بنائیں گے، اور یہ آپ کی صرف سوچ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ایسے ختم ہو جائے گا۔ اس پہ ہم لیگل کارروائی کریں گے، ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔ تمام وہ گھر جو پنجاب میں توڑے گئے ہیں، سب کو عرض کیا جا رہا ہے پارٹی کی طرف سے کہ اس کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے۔ جو پہلے 1 سال سے برداشت کر رہے ہیں، نہیں اب نہیں ہوگا، عدالتوں میں جائیں گے۔ اور جو ڈی پی اوز، چاہے کوئی پنجاب کا آئی جی ہے، چاہے کوئی اسلام آباد کا آئی جی ہے، یہ ساری ایف آئی آر جو ہیں، یہ ہم اس پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ فوری سے پہلے دی جائیں۔ ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں شہباز شریف کو، ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں انٹیریئر منسٹر کو، اور بالکل یہ جو روز آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں ساری پاکستانی عوام کو اور عمران خان کے چاہنے والوں کو، وہ جو ایک انفارمیشن منسٹر ہے، ہم اس کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں، چاہے پرائم منسٹر ہے، چاہے انٹیریئر منسٹر ہے، چاہے انفارمیشن منسٹر ہے، یہ ساری جو یہ رجیم ہے، یہ ساری جو حکومت ہے، یہ ہمارے ان بچوں کے، ان شہیدوں کے قاتل ہیں۔ یہ جو ہے یہ آرڈر دینے والے ہیں، یہ پہلے دھمکیاں دیتے ہیں، پہلے دھمکیاں دی۔ آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ 5 منٹ تک فائرنگ کریں گے تو ان میں سے کوئی کھڑا نہیں رہے گا، سارے بھاگ جائیں گے، اور اس کے بعد 26 نمبر والا واقعہ ہو گیا، پھر آ کے گفتگو کی انٹیریئر منسٹر نے، اور پھر یہ والا واقعہ ہو گیا۔ تو یہ زمین پہ خدا بننے کی جو آپ کی خواہش ہے، یہ قوم پوری نہیں ہونے دے گی۔ یہ جو اندھیرا دور ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو یہ جو کام آپ نے کیا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، عدالتوں میں جواب دینا پڑے گا،
آپ کو آئین کے مطابق آپ کو اس ملک کی قانون کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ جو قتل ہیں، یہ جو شہادتیں ہیں، اس میں آپ بالکل بچ کے نہیں جا سکیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں جب کوئی طاقتور ہوتا ہے نا، اور خصوصاً اس قسم کی طاقت ہو کہ جب آپ کے پاس یہ اختیار ہو کہ آپ اجازت دیں گولی کی اور گولیاں چل جائیں اور لوگوں کے بچے مر جائیں، تو پھر پتہ نہیں ایک عجیب و غریب قسم کی شاید فرونیت جو ہے وہ لوگوں میں آ جاتی ہے. اور وہ فرونیت جو ہے وہ پھر شاید اس وقت تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، مگر اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے. ہم اس پہ چاہے جوڈیشل انکوائریز ہیں، چاہے کورٹ کی انکوائریز ہیں، ایف آئی آرز ہیں، وی اسٹرانگلی ڈیمانڈ کہ یہ حکومت یہ ایسی حرکت نہ کرے. ہم عدلیہ سے بھی کہیں گے کہ سارے آپ کے بچے تھے، یہ پاکستانی تھے اور صرف پرامن احتجاج کر رہے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. جب آپ کے چیف منسٹر پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان چوکوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے گاڑیاں لگیں اور ایسے گولیاں لگیں، سیف سٹی ہے نا، اربوں روپے لگے ہیں سیف سٹی کے اندر. تو ٹھیک ہے، آپ عمران خان صاحب کی کورٹ والی فوٹیج تو نہیں مل رہی ہے، 9 مئی والی فوٹیج بھی نہیں ملتی ہے، اس کے بھی ٹکڑے آپ نکال کے وہ کر دیتے ہیں. یہ تو چوکوں میں سے وہ گیا نا، کہیں اڑ کے تو نہیں گیا. تو وہ جو آپ نے اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے، غائب ہو گئی ہے، تو بس دین آئی ریسٹ مائی کیس. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ہمارا پہلا نیریٹو ہے، جس طرح یہ ہمیشہ کرتے ہیں چھپانے کی کوشش، یہ اسی طرح کر رہے ہیں. تو وہ اسٹرانگلی ڈیمانڈ کہ ان کی ایف آئی آر جو ہیں وہ پرائم منسٹر پہ، انٹیریئر منسٹر پہ، یہ جو ہمارے اطلاع کے منسٹر ہیں اس پہ دی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ لوگوں میں بے چینی پھیلے گی اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور ہم عدلیہ کو دوبارہ، میں نے پہلے بھی کہا اسی پریس کانفرنس میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سامنے آئیں اور یہ جو قاتل ہیں جنہوں نے قتال کیا ہے، ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں. اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا، اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا. میں عمر ایوب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس پہ بات کریں. وہ کوشچن آنسرز میں دے دیں گے. کوشچن آنسر کوشچن آنسر میں دے دیں گے. سینٹر میں آپ ہاں آپ آئیں پلیز آئیں. وہ گرفتار 12 ہیں، وہ جو ہمارے شہید ہیں ان کی 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے غیور خواتین و حضرات، السلام علیکم. اس وقت ہم لوگ پشاور میں ہیں. سب سے پہلے تو یہاں پہ میرے بھائی شیخ وقاص صاحب نے آپ کو ڈیٹیلز دی ہیں ہمارے شہداء کی. میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان غیور لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پہ ڈی چوک تک پہنچے. انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان ساتھیوں کا جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور وہ ایک کاز کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں دیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ساتھیوں کا پاکستان تحریک انصاف کے جو زخمی ہوئے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ونگز کا، تمام ونگز جس میں خواتین ورکرز، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے لائرز، آپ کے آئی ایس ایف، آپ کی آئی ایل ایف، آپ کے یوتھ ونگ، جتنی ہماری ونگز ہیں ان سب کو، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات، جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے پیکج کا اعلان مانسیرا میں کر دیا ہے. جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی جلد سے جلد عطا کریں. ان کے لیے بھی پیکج کا اعلان ہو گیا اور انشاءاللہ یقینی منایا جا رہا ہے. میں یہاں پہ واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ جو رول میرے بھائی جناب وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب کا رہا ہے، جس بہادری کے ساتھ، جس طریقے سے سیاسی بصیرت کے ساتھ انہوں نے لیڈ کیا اپنے قافلوں کو. 25 تاریخ کی صبح 8 بجے میں ہزارہ موٹر وے پہ کھڑا تھا. ہم لوگ ہزارے قافلے کو لا رہے تھے
اور ہمارا سامنا تقریباً 1400 پنجاب پولیس کے ساتھ تھا اور وہ وہاں پہ شدید شیلنگ کر رہے تھے. دوسری طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے غازی بروتھا کو کھولا اور جس وقت وہ برہان آئے وہ پھر پیچھے سے آ کے انہوں نے پش کیا پولیس کو, یہاں سے ہم نے کیا اور وہ بلاکیڈ ہم نے کھولا اور ان کے ساتھ پھر ان کی گاڑی میں بیٹھا اور ہم لوگ آگے تک اکٹھے رہے. دن رات ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ ورکرز کے لیے, باقی لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام سے لے کے ہر ایک چیز تک وہ شخص ان 4 دنوں میں میرا خیال ہے شاید ہی 1 گھنٹہ بھی نہ سو سکا ہو. ہم لوگ ساتھ ایک ہی گاڑی میں تھے. میں اس کی بہادری کو, اس کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور آن ریکارڈ ڈالنا چاہتا ہوں. میں بشرا بی بی صاحبہ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کی جان کو خطرہ تھا اور وہ میں ڈیٹیلز میں جاؤں گا. جس طرح گولیاں چلیں وہ وہیں پہ رہیں, انہوں نے کسی قسم کا تشویش کا اظہار نہیں کیا. جس وقت ان کی گاڑیوں کو بائیں سائڈ سے دائیں سائڈ سے آگے سے پیچھے سے ٹکرا کے ڈسیبل کیا جا رہا تھا, گولیاں برسائی جا رہی تھیں, ان کو کوئی تشویش نہیں ہوئی. جس وقت رینجرز کا خطرہ تھا ہمیں ہری پور میں اور کے پی کے میں, ان کو کوئی تشویش نہیں تھی. ہم لوگ سارے ایک گاڑی میں تھے. میں یہاں پہ واضح کر دوں خواتین و حضرات کہ بحیثیت سیاسی ورکر الحمدللہ 25 مئی 2022 کو بھی میرے عظیم قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا کہ روڈ کھلنے چاہیے, اور پتھر گڑھ میں ہم نے وہ کھولا جو رکاوٹیں تھیں, اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا پولیس تشدد کا نشانہ بنا, 46 سے زیادہ لاٹیاں کھائیں اور ہم نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا. اس بار بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا اور میرے وزیر اعلیٰ اور صوبائی صدر علی امین خان صاحب کا حکم تھا. الحمدللہ ہم لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے رہے اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے ٹارگٹ کیا گیا. یہاں پہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ شیل, ٹیئر گیس شیل ڈائریکٹلی 25 گز کے فاصلے سے ڈائریکٹ فائر مجھ پہ ہوا. ایک میری چھاتی پہ لگا اور دوسرا شیل یہاں پہ لگا. جب آپ کسی کو اس کے سر پہ یا گردن پہ یا چھاتی پہ ٹارگٹ کرتے ہیں خواتین و حضرات, وہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اور جو ساتھی یہاں پہ آپ کے میڈیا کے خواتین و حضرات آپ یہاں پہ موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ٹیئر گیس شیل کا وزن کتنا ہوتا ہے اور وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ آ کے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر زندگی دی, 25 مئی کے بعد بھی دی, ابھی بھی دی. ہماری جان بھی حاضر ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے. میں اس قاتلانہ حملے میں شہباز شریف کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, مریم نواز کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, اور ڈی پی او اٹک غیاس گیل غالباً اس کا نام ہے, اس کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈائریکٹلی آ کے کوئی نشانہ تان کے کسی کو مارتا ہے تو وہ ایک قاتلانہ حملہ یا اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتا ہے. اور یہ لوگ مجھے اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ میں ان کے ہر ایک چیز کو ایکسپوز کرتا ہوں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں, اور بغیر کسی اس کے ہچکچاہٹ کے ہم لوگ جو بات دل پہ ہوتی ہے, جو سچ ہوتی ہے, اس کی ترجمانی کرتے ہیں کیونکہ میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں یہی سکھایا ہے. خواتین و حضرات, یہاں پہ قوم کی یادداشت کے لیے میں ایک بات کہوں گا, پر اس سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ میرے میڈیا کی خواتین و حضرات جو اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جب میں کرتا ہوں اور پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں بھی آج میں نے کی تھی, آپ لوگ غیور اور بہادر صحافی ہیں. بدقسمتی کے ساتھ کوئی برا لگے کسی کو, برا نہ منائیے گا. آپ چینلز کی ملازمین ہیں, پر آپ کے جو مالکان ہیں
ना वो बहादुर है, ना वो दलेर है। वो मीडिया को एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं और वो सच की आवाज को दबाते हैं, क्योंकि उनको एक कॉल कहीं से आती है तो उनकी काम पे टांगनी लग जाती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद भी अभी जो मैं बातें करूंगा उनकी काम पे टांग रही होंगी, और वो इस वक्त आपका ये ऑन एयर या लाइव जा रहा है या रिकॉर्डिंग्स, उसको सप्रेस करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको बाद में कैरी करेंगे, क्योंकि सच कभी छुपना नहीं चाहिए। कभी हम है, कभी मीडिया है, कभी कुछ और है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के टाइम पे जिस वक्त निजाम मुस्तफा की मूवमेंट शुरू हुई, उस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज और बाकियों को ऑर्डर हुआ कि आप मुजाहिरीन पे फायरिंग करें। लाहौर में और बाकी शहरों में ब्रिगेड कमांडर्स ने इस्तीफा अपना टेंडर किया। उन्होंने कहा हम लोग अपने निहत्ते शहरियों पे फायरिंग नहीं करेंगे। यहां पे मेजर सजाद साहब भी मौजूद हैं, इन्होंने भी मिलिट्री अकेडमी में ये ओथ लिया होगा, हलफ। आइन का आर्टिकल 244 है, उसके तीसरे शेड्यूल में खवातीन और ज़ात जो हलफ होता है, ये कोई सेंसर करने वाली भी बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। ये हर एक एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का अफसर ये ओथ उसको लेना पड़ता है परेड ग्राउंड में जिस वक्त वो कमीशन होता है। आई डू solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे जो बात इंपॉर्टेंट है वो विल ऑफ द पीपल है। विल ऑफ द पीपल जो है वो आपके 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में सप्रेस हुई है। वो रिगिंग के जरिए और उससे रिगिंग से ज्यादा जिस वक्त रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मिली भुगत से आपके टेम्पर्ड फॉर्म 47 शाया हुए और एक 17 पार्टी की सीटों वाली पार्टी को हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ इलाक करके एक जुगाड़ सी हुकूमत बनाई गई है जो इलीगल है। मैं यहां पे यह बात करूंगा कि पाकिस्तान के मुसल्ला अफवाज के अफसरान और जवान और सिक्योरिटी एजेंसीज के, उनको हम लोग सलाम पेश करते हैं। वो हमारी खातिर बॉर्डर्स पे होते हैं और जान की बाजी लगाते हैं। पर यहां पे मैं उनसे जरूर सवाल करूंगा, जरूर सवाल ये करूंगा कि जिस वक्त निहत्ते लोगों के ऊपर सिक्योरिटी एजेंसीज को ऑर्डर्स आते हैं कि वो फायर करें, उनको सोचना जरूर चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, आपके पास फुटेजेस आई, आपने देखी। वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब और बुशरा बीबी के साथ मैं डी चौक में मौजूद था। फायरिंग से 1 मिनट कबल तक मैं गाड़ी से बाहर डी चौक के अंदर मुख्तलिफ मुकामात में मैं पैदल फिर रहा था। जैसी गाड़ी में बैठा उसके 60 सेकंड 1 मिनट के बाद शदीद फायरिंग शुरू हुई और शदीद टीयर गैस शेलिंग शुरू हुई। दुनिया का कोई भी स्पेशल फोर्सेस का शख्स हो या इन्फेंट्री का हो या आर्टिलरी का हो या जो की कोई भी हो, वो मशीन गन की फायरिंग के सामने खड़ा नहीं होता। मैं आपको वो वेपन्स की साख भी अभी बता देता हूं और स्नाइपर जो इस्तेमाल होते हैं उन बंदूकों की भी साख बता देता हूं। ख़वातीन और हज़रात, जो फायरिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे डी चौक पे हुई, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वो वेपन्स थे जो कि कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत अमेरिकन अवाम की टैक्स पेयर्स पैसे के साथ खरीदे गए। अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को अतिये में दिए थे, गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
یہ لائٹ مشین گن جو استعمال ہوئی تھی اس کا نام ہے M60 اور یہ تقریباً 750 راؤنڈ پر منٹ فائر کرتی ہے. اس کا کیلیبر 308 یا 7.62 ٹائمز 51 ہے. اس کی مزل ویلوسٹی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے. یہ بھی آپ ذہن میں ایک چیز یاد رکھیے گا. کئی لوگ پوچھتے نا کہ یہ کیوں نہیں کھڑی ہوئی لیڈرشپ. جس فاصلے سے اس مشین گن نے فائرنگ لائٹ مشین گن نے فائرنگ شروع کی وہ فاصلہ 150 میٹر کا بھی نہیں تھا. 750 راؤنڈ پر منٹ جس وقت فائر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کا 150 میٹر سے اور گولی کی سپیڈ آپ کی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ میں 2 گولیاں آ رہی ہیں. کون سا شخص خاتون یا مرد اس چیز کو سہ سکتا ہے وہاں پہ؟ ایک پوائنٹ، اس مشین گن پہ نائٹ ویژن سائٹس لگی ہوئی تھیں. یہ ویپنز دیے گئے تھے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے لیے، نہ کہ نہتے معصوم پارٹی ورکرز جو کہ ایک پیسفل احتجاج کر رہے تھے ڈی چوک پہ، ان پہ استعمال کیا جائے. اس کے ساتھ ایک دوسرا سنائپر رائفل، اس کا نام جناب والا ریمنگٹن 700، اس کا کیلیبر 0.308 یا 7.62 into 51 نیٹو راؤنڈ اس کو کہتے ہیں. اس کی بھی سپیڈ یہی ہوتی ہے 741 میل فی سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ. اور اس کے ذریعے بھی وہ نائٹ ویژن سائٹس کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا. سنائپر راؤنڈ کے ذریعے اموات ہوئیں، لوگوں کو لگیں. دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ویپنز جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں استعمال ہونے تھے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بدقسمتی کے ساتھ اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال کیا، اور وہ بھی ڈی چوک میں، اسلام آباد کے دل میں. یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا ایک پاکستان تحریک انصاف کا ساتھی، دلیر ساتھی، کنٹینر کے اوپر نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کو ایک سیکیورٹی فورس کا اہلکار آ کے دھکا مار کے تقریباً 30-35 فٹ سے اوپر سے اس کو دھکا مار کے نیچے گراتا ہے. وہ آپ ساتھیوں نے دیکھی ہوگی فوٹیج. اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ سین شاید غازہ میں یا آپ کے ویسٹ بینک میں یا مقبوضہ کشمیر میں یا ہلاکو خان یا چنگیز خان کی فوجیں کر سکتی تھیں، پر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے، جس سیکیورٹی اہلکار نے یہ کام کیا، اس کے افسر کو، اس کے کمانڈنگ افسر کو، جس بھی ایجنسی اس کا ہو، ان کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو، اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، اس کو آپ اٹھا کے نیچے پھینکے. ناقابل برداشت اور شدید الفاظ میں ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. فل کورٹ مارشل انکوائری ہونی چاہیے اور ان افسران کو اپنی نوکریوں سے برخاست کرنا چاہیے، ٹرمینیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ فریدی صاحب سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اور اس پہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ نہتے شہریوں پہ جو فائرنگ ہوئی وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی، وہ کیوں ہوئی، کس نے وہ اتھارٹی دی کہ اتنی زیادہ اموات ہوں. اور اس کو سپریس کرنے کے لیے، جس طرح میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب MNA صاحب نے کہا کہ پھر ہسپتالوں میں پریشر ڈالا گیا کہ آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں فائرنگ نہ لکھیں. ان سے ایفیڈیوٹ ان کے لواحقین سے لیے جا رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ راؤنڈ جو ان کے جسم میں ان کو چیک کرنا چاہیے کہ کون سے ویپن سے آتے. 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں مختلف جگہوں پہ شدید انٹیلیجنس فیلیئرز ہو چکے ہیں. تقریباً پچھلے 20-22 دنوں میں
200 سے زیادہ اموات مختلف جگہوں پہ ہو چکی ہیں. وجہ کہ آپ کے ایجنسیز کے لوگ پاکستان تحریک انصاف اور صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ویگو ڈالے ہمارے پیچھے یا صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ کہ دہشت گردوں کے پیچھے. جب آپ ڈیویٹ کرتے ہیں اپنی کور رسپانسبلٹی سے تو پھر ریزلٹ فیلئر ہی ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی اپنی غیور آرم فورسز سے کہوں گا کہ یہ حکومت ایک غلط بنیادوں پہ بنی ہے، اور آئین اور قانون میں یہ ایک سیٹلڈ لا ہے کہ ایک عمارت کی فاؤنڈیشن جب غلط ہوتی ہے تو لہٰذا وہ گرائی جا سکتی ہے، وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتی. وہ اس حکومت کو سپورٹ نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہاں پہ خواتین و حضرات دو اور اہم باتیں کر کے میں پھر آپ سے اجازت لوں گا. یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کی گاڑیوں کے ساتھ جو حال کیا گیا، ڈائریکٹ فائرنگ، ٹکریں مارنی منال کے قریب، یہ ایک معجزہ ہے. آپ ان کی گاڑیوں کا حال جس طرح شیخ وقاص صاحب نے دیکھا ہے کہا ہے، وہ دیکھیں آپ. میں تو موجود تھا ادھر. جس طریقے سے وہ پہنچے، وہ تقریباً 10 کلومیٹر رمس پہ گاڑی پہنچی ہے، شعلے اس کے رمس سے نکل رہے تھے. یہ حالات تھے. ایک فوٹیج آپ کے ساتھ شاید آپ نے شیئر کی دیکھی ہوگی، ایک کالی کلر کی بلٹ پروف لینڈ کروزر ہے، اس کے پچھلے شیشے میں ایک آرمر پیئرسنگ راؤنڈ لگا ہے. وہ راؤنڈ، وہ گولی اس لیے لگی تھی کیونکہ سنائپر کو اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گاڑی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے، الیمین خان صاحب کی ہے. در حقیقت وہ گاڑی سیکیورٹی ایجنسیز کے افسران کی تھی. اس مغالطے میں ان کے اپنے ہی سنائپرز نے اس گاڑی پہ گولی چلا دی، اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کاری لینڈ کروزر بلٹ پروف، پچھلا لیفٹ سائڈ کا پچھلا شیشہ جو ہے آخری، اس پہ وہ بلٹ سامنے سے نظر آتی ہے. تو جب آپ اس طرح کے انٹرینڈ، ان پروفیشنل لوگوں کو ہتھیار سونپا دیتے ہیں تو ریزلٹ پھر آپ کا ٹریجک ہی ہوتا ہے. میں یہ بھی بات کروں کہ متی اللہ جان صاحب کے ساتھ جو اس وقت برتاؤ کیا جا رہا ہے، جو غلط کیسز لگائے جا رہے ہیں، اور ہمارے باقی بھی پریس کے ساتھیوں کو، کیونکہ انہوں نے جرت کی کہ وہ سچ بولے، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں اس ایکشن کی، اس فارم 47 کی، اس کو کنڈیم کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم پہ اس وقت تک 8 مزید FIRs ہم سب پہ ابھی تک مختلف شہروں میں ہو چکی ہیں. مجھ پہ تو جناب 100 سے اوپر ہو چکی ہیں ابھی، اور یہ بھی اور بھی زیادہ مزید ہو گئی ہیں. اور مجھ پہ ابھی فیصل آباد پہ پہلے بھی ایک موٹر سائیکل چوری کی، اور باقی جگہوں میں ایکس رے مشین کی چوری کی، اور ڈنڈے چوری کی، اور پولیس کی وردیوں چوری کی تھی، اور 7 قتل کی اور دہشت گردی کی تھی. اور میرا خیال ہے مجھے اور کوئی کام نہیں ملا تو 2 اور موٹر سائیکل چوری کی FIRs بھی مجھ پہ ہو گئی ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کوئی، میرا خیال ہے ابھی موٹر سائیکل ورکشاپ یا کر دوں، یا بین الصوبائی گینگ کا ممبر کوئی بن جاؤں موٹر سائیکل کا، یا کیا کروں. یہ حالات ہیں ان کے. یہ ڈفرز کو آپ جس وقت بنا دیتے ہیں نا انچارج کے وہ کام کریں، تو پھر وہ ڈفر توپ ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. یہاں پہ میں خواتین و حضرات یہ بھی کہوں کہ جس وقت ہری پور میں ہم لوگ جا رہے تھے، کے پی میں ایک خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ فیڈرل ٹیریٹری سے، اپنی دارالحکومت سے، فیڈرل حکومت سے، وہ جس میں سارے صوبوں کا حصہ ہوتا ہے، وہ اپنے صوبے میں جا رہا ہے، وہاں پہ اس پہ قاتلانہ حملہ، اور اس کو روکا جا رہا تھا. اور وہ اپنے صوبے میں بھی جس وقت چلا گیا تو ہمیں انفارمیشن تھی کہ رینجرز وہاں پہ ہری پور میں ہمارے شہر میں آ گئے ہیں، اور مختلف روڈ جو میرے گھر کے قریب ہیں اور باقی جگہوں میں ان کو بلاک کریں. 300 سے زیادہ. کس نے آتھرائز کیا؟ پنجاب رینجرز وہاں پہ آئے ہوئے. کس نے آتھرائز کیا؟
वजीर आला साहब ने जिस वक्त आईजी केपी और चीफ सेक्रेटरी केपी से पूछा, उन्होंने कहा जी हमें मालूम नहीं है, और वजीर आला साहब खुद होम मिनिस्टर है। रेंजर्स तभी आ सकती है जिस वक्त एक सूबे की काबीना उसको ऑथराइज करे। सो लिहाजा ये हालात हैं इस मुल्क में कि एक सूबे के अंदर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंटरफियर कर रही है गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे। एक वजीर आला को कत्ल करने की कोशिश कर रही है, बुशरा बीबी को कत्ल करने की कोशिश कर रही है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कत्ल करने की कोशिश कर रही है, हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। तो आपका ये सारे हालात हैं। आखिर में मैं ख़वातीन हज़रात गवर्नमेंट रूल के बारे में शहबाज शरीफ को एक ही मैसेज है और उसकी काबीना को, होश के नाखुन लो मिस्टर शहबाज शरीफ और तुम्हारे फेडरल मिनिस्टर्स। ये सरजमीन पख्तूनों की है, ये हुकूमत हमारी है। इसका इंशाअल्लाह ताला हर तरीके से कानूनी तरीके से हम लोग अपना कानूनी दिफा करना जानते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि यहां पे सीटें वोट पाकिस्तान की अवाम ने और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने वजीर आज़म इमरान खान साहब को दिए। और आखिर में मैं कहूंगा कि हमारा जो टारगेट था डी चौक तक पहुंचने का, वो वजीर आज़म इमरान खान साहब के हुक्म के ऐन मुताबिक पूरा किया गया। आगे से गोलियां बरसाई गई, उसकी वजह से लोगों की जानें लोगों ने खुद बचाई, और मैं सारे लोगों को एक बार फिर शुक्रिया भी अदा करता हूं और सलाम पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया। साहब सिर्फ एक मिनट भाई साहब लेंगे, ही वांट्स टू से समथिंग। बस मुख्तसर सी बात करनी है। शेख वकास साहब ने बड़ी तफसील से और उमर अयूब साहब ने बड़ी तफसील से सारी बात बता दी है। अक्सर हमारे यहाँ पर जितनी भी सहाबी भाई बैठे हुए हैं, ये मैक्सिमम का ताल्लुक इधर पश्तूनख्वा सूबे से है, और हमारी नौजवान नस्ल अक्सर पूछा करती है कि बाबड़ा में क्या हुआ था। तो ये जितनी भी रिजेम्बलेंस हो रही है जो हमारे साथ हुआ है 24, 25, 26 को, ये उसी इंसिडेंट जो तारीख का एक सियाह बाब लेकर जा चुका है। जिस तरह आम सियासी वर्कर्स पे एक दहशत और जबर और बर्बरियत के साथ गोलियां बरसाई गई थी, एग्जैक्टली ये वही रिपीटिशन हुआ है 76 साल के बाद। और दूसरी बात यह है कि आपकी वसातत से मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। ये है कि हमारे कायद की अहलिया मोहतरमा चूँकि हमारे साथ इसी एहतजाज में शामिल थी, और जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ और जिस तरीके से, जिस जबर के साथ और जिस वहशत के साथ गोलियां बरसाना शुरू हो गई, और फिर अहलिया जो हमारी कायद की है उस मोहतरमा को वज़ीर आला सरदार अली अमीन खान गंडफूर ने अपनी जान पर खेल कर जिस जवां मर्दी के साथ, जिस हिकमत के साथ उनको बचाया। अगर खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाता तो कम से कम ये हमारे हर पश्तून के ज़मीर पर एक बोझ बना होता कि काश कि ये ना होता। तो जिस तरीके से और जिस हिकमत के साथ और जिस दलेरी के साथ हमारे वज़ीर आला साहब ने खान साहब की अहलिया को रेस्क्यू किया वहाँ से, और फिर जो है ना उनको जिस तरीके से, जिस तरह उमर अयूब साहब ने सारी तफसील बता दी, उनको फॉलो किया गया, और फिर जो है ना उनको बचा के किसी तरीके से पश्तूनख्वा सूबे में वो एंटर हुए हैं। और फिर बावजूद इसके कि उनका कोई वो डोमेन ही नहीं बनता था, और रेंजर उन्होंने एबटाबाद तक, हरीपुर तक उनको उधर भी फॉलो किया। बहरहाल सारी तफसीलात आपको बता दिए, लेकिन ये बात आपकी वसातत से लाजमी बताऊं कि हर पश्तून को अपने हमारे वज़ीर आला साहब पे फ़ख्र है कि उन्होंने इतना रेस्क्यू किया और इतना ज़बरदस्त दलेरी के साथ जो है ना खान साहब के अहलिया मोहतरमा को बचा के इधर ले आए। अदरवाइज हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ना एक ऐसा बोझ बना होता कि जिसको हर पश्तून लेके जा रहा होता। मैं आखिरी एक बात करूंगा, इस वक्त भी मेरे 4 स्टाफ मेंबर्स और 2 गाड़ियां इनफोर्स, 4 स्टाफ मेंबर्स इनफोर्स डिसअपीयर्ड पर्संस हैं 3 दिनों से। और शुक्रिया। बस अब हाउस इज ओपन इफ समबडी वांट्स टू आस्क वो के तो तफसील। आपने वो जो शहादतें और वो बताए हैं जख्मी हैं, इनका फिगर बता दें कि टोटल कितनी आप लोगों की शहादतें और जख्मी कितने हैं। 12 शहादतों का मैंने अभी सारों का नाम आपको लेके बताया है। हमारे जो जख्मी है, हमारे जो IDF के लोग हैं, वो एक एग्जैक्ट फिगर पे अभी नहीं पहुंच रहे, इसलिए
کہ بہت سے لوگ اٹک کے ہاسپٹلز میں ہیں, بہت سے لوگ پنڈی دین ایک پوچھنا بیرا اسماعیل خان, پھر کچھ لوگ وہیں اسلام آباد, سوری آپ کا میں, تو ان بہت سے ہاسپٹلز میں ہے, مگر ابھی تک جو انہوں نے ہمیں بات بتائی آئی ڈی ایف والوں نے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہماری انجریز ہیں وہ سینکڑوں میں نہیں ہیں, انجریز جو ہے وہ ہزاروں میں ہے. اٹ مسٹ ہیو کراسڈ, جو ان کا اندازہ ہے. ویسے تو ہم جب تک پرفیکٹ فگر نہیں آ جائے گا تب تک ہم آپ کو اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ نامناسب بات ہے, مگر ان کا اندازہ اس وقت یہ ہے کہ 3,500-4 ہزار آدمی مختلف قسم کے جو انجریز میں ہیں اس میں ہے, اور جس میں سیریس وونڈز ہیں وہ جس میں بلٹ وونڈز بھی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کو بلٹ انجریز ہوئی ہیں, وونڈز ہیں, بٹ دے ہیو سروائیو, تو وہ بھی کوئی جو ہے ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ پارٹی میں اختلافات ان کے سامنے ملک صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے کرٹیسزم کی جا رہی ہے, ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ وہ چلے گئے ہیں موقع سے. میڈیا پر بھی اس طرح کی کچھ خبریں بھی گردش کر رہی ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کے مابین تلخ کلامی ہوئی ہے. اس ساری صورتحال کو تھوڑا سا آپ کلیئر کر دیں کہ کیا سین ہے. میرا خیال ہے جی کوئی تلخ کلامی الحمدللہ کہیں پہ نہیں ہوئی. میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 4-5 دن میں دن رات ایک سیکنڈ ایک پل ساتھ ہی تھا, کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں الحمدللہ. بیگم بشرا بی بی صاحبہ ہماری بہن ہے, ہماری بھابھی ہیں, ہماری وزیر اعظم عمران خان صاحب کی عزت ہیں, زوجہ ہیں, اور ان کا عزت احترام کرنا ہم پہ لازم ہے, نمبر 1. نمبر 2 بات آپ نے بات کی ہے کرٹیسزم کے بارے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, میں خود وہاں پہ موجود تھا, خود شیل کھائے ہیں, یہاں پہ آپ نشان دیکھ سکتے ہیں, ادھر بھی کھائے ہیں, چھاتی بھی کھائے ہیں, لاٹیاں کھائی ہیں, اور ہم لوگ علی امین خان گنڈاپور صاحب پہ اسیسینیشن اٹیمپٹس مختلف جگہوں پہ, آپ گولی چلاتے ہیں کسی پہ, گاڑی مارتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, اس سے زیادہ اور کیا ہے. شوکت یوسفزئی نے بھی کچھ ویڈیو دیکھیں ان کو بتائیں کہ یو آر ون آف دا لاسٹ. ہم لوگ آخری گاڑیاں وہاں پہ جو یہ کہانی ہے ساری, ہم لوگ آخری گاڑی تھی, آخری لوگ تھے وہاں سے نکلے, جگہ ڈیزرٹڈ تھی, آخری لوگ تھے ہم لوگ ادھر سے نکلنے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پہلے گئے, they were the last people to leave. 12 بجے گئے تھے, جنین سگنل کے پاس تھے آپ لوگ. اپنی پارٹی کے جو رہنما ہے شوکت یوسفزئی وہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ 12 بجے گئے ہوئے, بشرا بی بی نہیں مان رہی تھی, سنجانی میں اس کو ہم نے ان کو ڈینائی کر دیا نا, ان کو شاید اس انفارمیشن کی ایکسیس نہ ہو, ایسی کوئی بات نہیں. میں خود وہاں پہ موجود تھا جی, وہ کلیئر ہو گیا جی, وہ میں نے بتا دیا. اس نے کس بنیاد پہ استعفا دے دیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو اور میرے خیال پنجاب میں کے لوگ نہیں نکلے اس حوالے سے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب خود آپ کو اس کے اوپر زیادہ بہتر بات بتا سکیں گے. وہ پارٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اور انہوں نے کل پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں بھی شمولیت کی, اور پورے شد و مت کے ساتھ کی. آج وہ جو ہمارے کوٹلی ستیاں کے شہید ہیں, ستی صاحب جو شہید ہو گئے, وہ ان کی فاتحہ کے لیے بھی وہاں ان کے گاؤں پر ان کی رہائش گاہ پہ موجود تھے. سو ہی از ورکنگ ایز اے سیکرٹری جنرل. نمبر 1 جو آپ نے کہا کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ اس تعداد میں نہیں نکل سکے, وی کانٹ سے کہ وہ نکلے نہیں ہیں, وہ اس تعداد میں نہیں نکل سکے جس کی مجھے بھی توقع تھی, جس سے شاید خان صاحب کو اور ہم سب کو, آپ کو بھی توقع تھی اوبیسلی. اس کی وجہ میرے عزیز یہ ہے کہ تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن تھا, بدترین. میں نے آپ کو کہا کہ 24 سے پہلے جو ہزاروں کی تعداد 5,500 میں نے مینشن کیا, گاڑی نے 4,000 کا کام ہے, 5,500 کا کہہ رہا ہوں, یہ وہ تعداد ہے جو 24 سے پہلے پکڑی گئی. ایک ایک گاؤں, ایک ایک موضع, ایک ایک بانڈا آپ کہہ لیں اپنی زبان میں, ایک ایک کالونی, ایون DHA لاہور آپ دیکھ لیں, ایگزٹ انٹری پوائنٹس کے اوپر جہاں لوگوں نے کنٹینرز کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے وہاں لگائے گئے. چھوٹے شہروں میں ٹرالر سے بند کیا گیا, روڈ کاٹے, تمام MNAs MPAs کے گھروں کو رینسیک کیا گیا, تباہ کیا گیا تمام. میں اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا اس کا اس کا, میں کہہ رہا ہوں سب کا. ہمارے اپنا میرا اپنا میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ لوگ کہیں گے اپنا رونا دھونا لے کے بیٹھ گیا. میرے گھر میں پچھلے 2 سال میں درجنوں ریڈز ہوئے ہیں, بٹ دس ریڈ واز آن ٹاپ. کوئی چیز نہیں چھوڑی انہوں نے. وہ ویڈیو شاید اب میں نکال دوں, مگر اس وقت میں نے کہا ایسی لوگوں کو کیوں ہم اپنا رونا. بلا امتیاز لوگوں کے چیئرمین یونین کاؤنسلز کو اٹھایا, ہمارے کاؤنسلرز کو اٹھایا. میرے بھائی اگر کسی آدمی پہ یہ شک تھا نا کہ یہ 4 آدمیوں کو کسی رکشے میں بٹھا کے بھی لے جا سکتا ہے, تو انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے. مارا پیٹا, اور اس دفعہ اندر نہیں لے کے جا رہے تھے. they were bringing people, they were torturing people, مار رہے تھے, کٹ رہے تھے. ساری کی ساری ٹرانسپورٹ بند کی گئی. تو مین چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں,
बसें आपने नोट किया होगा पंजाब के जो काफिले आए जिनकी तादाद बड़ी कम थी, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, उनमें आपको कोई बस नजर नहीं आई होगी, उनमें आपको कोई ये हाईएस्ट नहीं नजर आई होगी, कोई कोस्टर नजर नहीं आई होगी, कुछ नहीं था। गाड़ियां इंपाउंड कर ली गई, गाड़ियां पुलिस लाइंस में ले गए, बल्कि कई ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां पकड़ के पुलिस वाले भर के इस्लामाबाद आ गए खुद जबरदस्ती। आपने ये जिनमें आए हुए सारी सरकार की गाड़ियां नहीं थी। उसके बाद छोटी वैन्स पे आ गए, छोटी वैन्स वाले रूट कैंसिल कर दिए गए, टर्मिनल उनके कैंसिल कर दिए। फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्या थी, ये जो छोटे शहरों में हमारे पंजाब में टैक्सी स्टैंड्स होते हैं जहां पे प्राइवेट गाड़ियां जो है वो, वहां पे पंजाब की स्पेशल ब्रांच के लोगों ने जाके कहा गाड़ी दोगे तो गाड़ियों को आग लगा देंगे, गाड़ियों को आग लगा देंगे। लोगों ने 200 कारें, देखे ना, ये 4 आदमी आपको 50,000 में पड़े ट्रांसपोर्ट करना इस्लामाबाद, या पूरी बस में आपको वही बंदे 70 आदमी 2 लाख में पड़े। तो वो जो लोगों ने 150, 200 गाड़ी बुक भी की, कोशिश भी की कि चलो ये तादाद थोड़ी सी हमको काफिले लेके तो पहुंचे, रात को या सुबह पता लगा कि वो वापस देंगे आपको कि जी ये आप लें। बड़ी मुश्किल से मेरे जो काफिला था जिसकी क़यादत मेरे भाई कर रहे थे, वो काफिला 4.5 घंटे का सफर है इस्लामाबाद तक, जो एक नॉर्मल रूट से मैं आता हूं, वो 2 दिन में पहुंचा। 24 को उधर से निकले 6 बजे, शाहपुर, जोराबाद, खुसाब, मियाँ वाली, रात मियाँ वाली गुजारी, अगले दिन निकले सुबह, जब तक दाऊद खेल और मियाँ खेल वाला वो क्लियर नहीं हुआ, वो सी पैक में, वो दूसरे दिन जाके उनको मिले, और बड़ी मुश्किल। सो पंजाब के लिए मेरी जान, देखें, अब पंजाबी इज इन लव विद इमरान खान एज एनीबडी एल्स हियर इन केपी इज और इन पीटीआई। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ लॉयल्टी, दिस इज अ मैटर ऑफ कैपेसिटी। व्हेन कैपेसिटी इज हैम्पर्ड, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप हजारों गाड़ियां यहां से लेके गए हैं, खुदा ना करे यहां तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारी पार्टी की हुकूमत है, कल ऐसा हो कि आपको गाड़ियां ही यहां पे न दी जाएं और आपको उठा लिया जाए, तो आपकी कैपेसिटी टू मूव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी हैपेंड। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन पंजाब, और पंजाब में हमारे साथ मारकुटाई हो रही है मेरे अजीज पिछले 1.5-2 साल से, और उसकी रावलपिंडी के साथ भी यही कुछ हुआ। रावलपिंडी भी पंजाब का हिस्सा है, रावलपिंडी के साथ भी ये कौन कहता है कि रावलपिंडी के हमारे एमएनएस एमपीएस गिरफ्तार हुए, उनके रिश्तेदार गिरफ्तार हुए, उनके घर छोड़े गए। वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया था कि हमारा धरना अभी भी जारी है, तो जरा ये एक्सप्लेन करते कि वो कहाँ पर है और कैसे है। और दूसरा सर, आइंदा के लिए आप लोगों का क्या लायामल है? सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आला हाउस में इस धरने को लेकर, इस एहतजाज को लेकर काफी इख्तिलाफात और काफी चीजें सामने आ रही है, तो काइंडली जरा इस पहली बात यह धरने के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, जो मलसेरा के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप उसको थोड़ा सा अगला जुमला भी फॉलो करें तो उन्होंने कहा था धरना एक सोच और एक एहतजाज का नाम है। उन्होंने साथ एक जुमला ये भी कहा कि लोग हो ना हो वो धरना जारी रहेगा। दैट मेंट कि वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट। वो धरने से लोग छोड़ के नहीं आए, याद रखिएगा, छोड़ के नहीं आए। ये जुल्म मत करें केपी की आवाम के साथ, उन शहीदों के साथ जिन बेचारों ने, मतलब ये जो फतह है उसके जो शहीद हैं इस जमहूरियत के, जो मैसेकर इस्लामाबाद में शहीद हुए हैं, प्लीज उसको इस डाउट में ना ले जाएं। वो छोड़ के नहीं आए, उन्हें गोलियां मारी गई यार। दे वर नॉट मिलिटेंट्स, दे वर कॉमन यंगस्टर्स लाइक यू, लाइक अदर पीपल। हम उनको कहते खड़े हो जाओ, क्यों कहते हम खड़े हो जाओ? किसी को राइट नहीं है कि कोई बच्चा चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, उसकी सिर्फ अपने उसके लिए वो करे। ये उनका हक था जो वहां से आए हैं वापस, और उन्होंने अपना खान से किया वादा पूरा किया है। सो प्लीज उनकी उससे ये सलाम है इन बच्चों को। यहाँ पे मैं वाली बात ना करें। यहाँ पे एक सेकंड, आपने बात की ना जी, इस मैं आपको चैलेंज देता हूं, दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेंड फौजी को उसे क्या है, असला इधर जमा करा दो, जाके एक जगह में चौक में खड़ा कर दो, और तुम्हारे ऊपर लाइट मशीन गन का फायर होगा और तुमने खड़े रहना है। मैं देखता हूँ इस तरह जो आप सीएम साहब की गाड़ी की बात कर रहे हैं कि आप कौन से चैनल से? अच्छा जो सीएम आरिफात मेरा नाम है जी जी, सीएम साहब की गाड़ी पे लेफ्ट राइट फायर वगैरह हुई है, तो वो तो आप लोग के पास है, काइंडली उसके जरा फुटेज। ना सीएम की ना मैं आपको बताता हूँ, हम तो सेफ सिटी वालों से मांग रहे हैं। सीएम की गाड़ी तो केपी में आ ही नहीं सकी। गाड़ी की जो लगी है वो मेरी बात तो सुने मेरे अजीज, आप अगर थोड़ा गौर उठा ली करें, गई थोड़ा सा उसको क्लियर जेन से सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूं, तो आप मेरे भाई हैं। आपको देखें, जो मेरे भाई ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। उमर भाई ने शायद एक्सप्लेन एक चीज की है, सीएम की गाड़ियां पहुंच ही नहीं सकी केपी में। सीएम ने एक गाड़ी में वो बुलेट रेडल्ड हो गई, वो वहीं पे डंप हो गई, वहीं छोड़ दी इस्लामाबाद में। गाड़ी चेंज की,
वो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, उस गाड़ी के चारों टायर फट गए, बुलेट प्रूफ गाड़ी में क्लिप्स होते हैं, 10 किलोमीटर वो गाड़ी उन क्लिप्स के ऊपर मूव करती रही है, और उसके बाद 100 मीटर अवे फ्रॉम केपी गाड़ी खत्म हो गई, वो गाड़ी वहीं छोड़ दी, और हमने उसके पिक बाद किया। पैदल ये गए आगे, उमर भाई अपनी गाड़ी में थे, वहां से ये इनको लेके, वहां से वो सारी गाड़ियां सीएम की जाती, इनके डबल कैबिन सीएम के, वो उनके पास है, बुलेट रेडेड है, और वो हमने उसको भी डिमांड की है कि वो भी वापस करें। मेरे भाई इतनी बड़ी स्टेटमेंट हम गैर जिम्मेदारी से नहीं दे सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैमरास इन इस्लामाबाद, इफ वी आर रॉन्ग प्रूव अस रॉन्ग। वो एक सेकंड, ये गाड़ी का आपने पूछा ना जी, उधर ही है, उधर वो टर्न की है। वो गाड़ियां बड़े बड़े परों वाले फरिश्ते आए, और वो फरिश्ते जो हैं वो उन्होंने वो गाड़ियों को उठा के वो अपने पास ले गए। शेख साहब, उमर साहब, आप दोनों से बहुत बारीकियां आपने बताई ये सारे वाकयात की। आपने ये भी बताया कि कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ और सिर्फ पर सेकंड कितनी गोलियां निकली। ये कोई अहदेदार, कोई एमएनए, कोई एमपीए ना जख्मी होता है ना वो शहीद होता है, और आपने ये भी फरमाया कि सबसे आखिर में दिलापुर साहब की और बुशरा बीबी की गाड़ी वहां से निकलती है। इसकी क्या वजह? ये सबसे बड़े ओहदेदार हैं हमारे। तो शेल लगे इनको। हाँ, तो शेल लगे। मैं गोली की बात कर रहा हूँ। गोली शेल, मैं वेलोसिटीज आपको बता दूं दोनों की। फिजिक्स में वो चीज एक होती है, शेल का इंपैक्ट जो होता है, गोली तो आपको पेनिट्रेट, शेल की जो धमक होती है, शेल इंटेंट टू किल होता है, ठीक है ना, नंबर एक। नंबर दो, जो गोलियां बरसाई गई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई, वहां पे तो किसी के माथे पे नहीं लगा हुआ था। उमर अयूब, एमएनए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वहां पे वो गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर रहे थे। जो वहां पे असैसिन्स या मार्क्समैन या स्नाइपर बैठा हुआ था, उनको कहा गया था कि जी एक सिल्वर लैंड क्रूजर है जिसमें बीबी साहिबा बैठी थी, और एक ब्लैक लैंड क्रूजर है जिसमें इत्तेफाक से उस वक्त मैं बैठा हुआ था, और वो यमीन खान साहब की, वजीर आला साहब की लैंड क्रूजर थी, उनको टारगेट करना है। इत्तेफाक से सिक्योरिटी एजेंसीज वालों की अपनी लैंड क्रूजर भी ब्लैक कलर की थी, बुलेट प्रूफ, उन्होंने डज उसको मारा। सेकेंडली अल्लाह ताला का शुक्र आर्मर। है कि जितने हजारों लाखों लोग आपकी तरफ से गए थे, जो शहीद हो गए, उनका तो मैंने कहा उनकी माँ को भी सलाम है जिनने पैदा किया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बाकी किसी को नहीं लगी। अब हम कोई जरूर राजी करके राजी हैं, हमारे किसी एमएनए एमपी को भी गोली लगती, अल्लाह का शुक्र है जो लोग बच गए, जिनको नहीं लगी, ये बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे जी। पूरी कोशिश पूरी थी उनकी टारगेट करना और हिट सर करना। वो कहते हैं, सरकार कहती है गोली चली नहीं। एक मिनट, गोलियां तो लगी है, लोग शहीद हुए हैं, अपनी वीडियो दिखाई, जख्मी भी हुए हैं, एहतजाज में उनको गोली लगी है। आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने स्टेट फायर किया हुआ है, आप लोगों ने दिखाए हैं, हमारे पास तो आप लोगों ने दिखाए। स्टेट फायर वगैरह किया हुआ है। आप लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है ना, गैर तो आप लोगों के साथ है ना, डायरेक्ट आप लोगों की बनती है ना, उनके माँ बाप तो आप लोग इसलिए पूछेंगे ना। हाँ बिल्कुल, देखें जो लोग अपने काफिलों को लेके गए थे, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उन्होंने भी उनके साथ ही वहां से जान अपनी बचाई है। जिस तरह उनकी जान कीमती थी, उस तरह जो जिम्मेदार थे उनकी जान भी कीमती थी। हर आदमी जिस वक्त वो डी चौक में पहुंच गया, याद रखिएगा, फिर कोई एमएनए वर्कर एमपीए में फर्क नहीं है, जो डी चौक पहुंच गया था वो उनका टारगेट था। सो उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनका खाना, उनका पीना, उनके कंबल, उनकी वापसी इंश्योर करना बिल्कुल जिम्मेदारी बनती थी, और मेजॉरिटी लोगों ने ये किया है। अगर जिसने नहीं किया है उसका एहतसाब हो जाएगा, वो तो हम पहले ही अनाउंस कर चुके थे। कोई ऐसे जिसने अपने वर्कर को ऐसे छोड़ा है, ही विल बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सेकंड, ये खत्म, आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, 60 से ज्यादा पंजाब पुलिस के लोग जो कि मॉब ने पकड़ा था, उनको रिलीज किया, हमने वापस दिया। 5 पंजाब पुलिस के लोग, मैंने आपको उसकी फोटोग्राफ्स देखे दिए। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, पत्थरगढ़, वहां पे ऊपर चोटी से मैंने उनको लिया, लोगों के मतलब हाथों से मैंने उनको रिलीज किया, एक गाड़ी में बिठाया, 10 किलोमीटर खुद जाके ड्राइव करके मैंने उनको छोड़ के आया, रिलीज किया। उनके पास एक रिपीटर भी थी जिसके जरिए वो लोगों पे फायरिंग कर रहे थे। 12 बोर का 8 नंबर का कारतूस इस्तेमाल हो रहा था, छरों वाला। उनको मैंने रिलीज किया और वो रो रहे थे, वो पुलिस वालों ने कहा जी हम लोगों से ये कराया गया है और हम पे ये ऑर्डर्स इस तरह के थे, कभी पहले हुए नहीं, कि मैं वाजे कर दूं। बहुत शुक्रिया जनाब जी। आप आखिरी सवाल है, आप कर लें। मैं जी मोहतरमा। आप लोगों ने जो मेरे नोट्स हैं, मैं आपको देता हूं। जा रही है, फाइनल कॉल है, फाइनल, तो फाइनल कॉल तो हो गई, अब इसके बाद फर्दर स्ट्रेटजी क्या है आपकी एक के बाद?
फिर बुशरा बीबी और का ये कहना है, हमारे पास जो इत्तला है कि उन्होंने अली अमीन नगर को ये कहा है कि अगर मैं आपके साथ ना होती तो आप कटी पहाड़ी से वापस आ जाते, क्योंकि वो माजी में दो में वापस आए थे। तो सर ये जरा ये तो अंदर ये मैं सबसे पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा और फिर पहले सवाल का। सबसे पहली चीज़ ये है जी, जिस वक्त कटी पहाड़ी और पत्थरगढ़ के एरिया में था, मैं साथ ही था। बुशरा बीबी के साथ गाड़ी में बैठा था और अली अमीन खान साहब भी इत्तेफाक से उधर गए थे, क्योंकि हम लोग हज़ारा मोटरवे को खोल के पहले बुरहान और उसके आगे फिर यहीं पे हम लोग गए थे बस जी, कंटेनर्स मैं के सिर्फ लिए। एक announcement कर दूं। एक सेकंड सर, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हम लोग आगे ही जा रहे थे, वहां पे जाके डायरेक्शंस दी लड़कों को कि किस तरह पत्थरगार खोदना है, क्योंकि पहले से इस चीज़ से गुजर चुके थे। लड़कों ने खोला, लोगों ने खोला, पीटीआई के साथियों ने, कोई ऐसी बात नहीं थी। और दूसरा, आप पहला सवाल आपका फाइनल कॉल के जिस तरह मेरे भाई ने कहा है, हमारा ये धरना ऑन गोइंग है, हमने उसको कॉल ऑफ तो नहीं किया। धरना एक मतलब रीएक्टिवेटेड है। जब हम लोग वहां पे बैठ ही नहीं सके, जब फायरिंग होती है, लाइव बुलेट्स आ रही होती हैं, तो कौन वहां पे बैठ सकता है? खान साहब के साथ मुलाकात के अंदर बहुत से लायमल जो है उनके ऊपर बात होगी और उसके बाद हम आप लोगों से शेयर करेंगे। ऐसे हमको हवाई बात आपसे नहीं करना चाहते। आखिरी बात यह है कि हमारी डेड बॉडीज जो है, जो इन्होंने जैसे शफीक वाली थी, इनके पास और भी हैं, तो वो हमारे हवाले की जाए। और ये जो लवायकीन के पास जा रहे हैं, ये जो देखे ना, बेचारे को गरीब वर्कर था, कोई रिसोर्सेज वाला था, कोई नहीं था, ये अब उनकी फैमिलीज को भी जाके टेरराइज कर रहे हैं ये पंजाब गवर्नमेंट और इस्लामाबाद के, कि जी आप इसको वो करें, पीटीआई से वो करें, आप न मुद्दई बने आप। तो हम ये समझते हैं कि ये गंदगी इसको बंद करें, ये ऐसे छुपेगा नहीं, इट विल गो लॉन्ग। एक हमने हेल्पलाइन जो है वो लॉन्च किया आज, इस पे आज शाम से काम शुरू हो जाएगा कि जो लोग देखें हम सब तक नहीं पहुंच रहे बिकॉज ऑफ ये जो सिचुएशंस हमारे, ये नंबर्स होंगे, शाम के बाद ये काम करना शुरू कर देगा। डेथ्स के हवाले से, इंजरीज के हवाले से, हाँ, वर्कर फैसिलिटेशन के हवाले से, जहां वर्कर बेचारा कहीं जेल में हम पहुंच रहे हैं, अगर हम नहीं पहुंच सकते तो उनके को रिश्तेदार हैं, उनके को अजीज हैं, किसी भी किस्म की भी हेल्प, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जवान जो इस एहतजाज में गए और वो कहीं फंसे हुए हैं, उनके लवाकिन हमसे रब्ता करना चाहे, इट विल बी ओपन। और वो हम सारा डाटा लेके ऑन डेली बेसिस पे वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट। हम अपने इन बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ना वर्कर को ऐसे छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।